فکر ہے تو کیوں کر رہے ہو اپنی رائے دوسروں پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو کمپلیٹ کرو. تو رات کا سب سے آخری درجے کا مصداق کم سے کم اتنا ہے کہ سورج مکمل غروب ہو جائے. اس سے پہلے تو رات کا کسی لغت کے لحاظ سے کوئی تصور ممکن ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ دلیل، اچھا ہمارے ہاں علماء کیا کہتے ہیں کہ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے نا سورج غروب ہونے کا، جیسے 6:47 تھا آج، تو احتیاطاً 1-1.5 منٹ بعد افطار کریں. بعض لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے کہ نبی نے تو جلدی افطار کا حکم دیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، 1-1.5 منٹ تاخیر کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو پہاڑ پہ ایک شخص کو نبی کھڑا کرتے تھے، ایک صحابی، وہ جیسے ہی اشارہ کرتے نا سورج غروب ہو گیا ہے، ہمارے نبی فوراً تناول فرماتے تھے. اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. وہاں پر 100% یقین ہوتا تھا، صحابی کی شہادت تھی کہ سورج کیا ہو گیا ہے، غروب. جب غروب ہو جائے فوراً افطار کریں، 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہ کریں. جبکہ نقشوں میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا 6:47 اگر لکھا ہوا ہے، ماہر فلکیات کہتے ہیں یہ یقینی ٹائم نہیں ہوتا، اس میں چند سیکنڈ یا 1-8 منٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. یہ ٹائمنگ تخمینی ہے، یقینی نہیں ہے. تو جب یقینی نہیں ہے تو اس کا مطلب 6:47 کا مطلب ہے ابھی یقین ہوا نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. کوئی اگر پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا کہ ڈوب گیا ہے، پھر تو فوراً کھا لے وہ، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں یقین نہیں ہے کہ غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو اس میں ماہر فلکیات کی بات کا اعتبار ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، انہوں نے تو پورے سال کے جہاں بھی آپ دنیا میں ہو نا وہ بتا دیتے تھے. لوگ ابھی بھی جامعۃ الرشید بھیجتے ہیں سوال کہ ہم ناروے میں ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو آپ بتائیں سورج کے طلوع اور غروب کے اور سحری کے اوقات کے ہیں. جامعۃ الرشید بنا کے دے دیتا ان کو چارٹ. فلکیات کے ماہر ہیں جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یقینی نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. تو اس لیے پہلے یقین ہونے دو کہ سورج غروب ہو گیا، یقین ہو پھر دیر نہ کرو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ صحابی کو کھڑا کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ڈوب گیا ہے، مطلب یقین ہو گیا نا ان کو. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیلکولیشن جو کی ہے، اور اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے اس کیلکولیشن میں. اس لیے کہا جاتا ہے بھائی جہاں سارا دن صبر کیا ہے، کیا آپ مر جاؤ گے تھوڑا سا صبر نہیں کرو گے؟ اور فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبی نے تو افطار میں جلدی کی ہے، نبی نے تو افطار میں جلدی. ان حدیثوں کا کون منکر ہے؟ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی بات آگے پہنچاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو